بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعزاء و اقربا کی محبت اور ستیلی ماؤں سے تعلق۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور خویش و اقارب سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچی مومنہ تھیں، اس لیے وہ اپنے اعزاء و اقربا سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان سے حسن سلوک اور احسان و مربت سے پیش آتی تھیں۔ اپنی خوش دامن حضرت فاطمہ بنت اسد کو حقیقی ماں کی طرح جانتی تھیں اور دل و جان سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ خود حضرت فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے کہ جس قدر میری خدمت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، شاید ہی کسی بہو نے اپنی ساس کی اتنی خدمت کی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری میں وفات پائی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے سلسلہ میں مدینہ منورہ سے باہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے ان کے آنسو پونچھے اور تسلی دیتے جاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نے غزوہ موطا میں شہادت پائی تو ان کو شدید صدمہ ہوا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر وہ واما ہائے میرے چچا کہہ کر روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باچشم پرنم فرمایا، بے شک جعفر جیسے شخص پر رونے والوں کو رونا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو بیٹی، زبان سے کچھ نہ کہنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا کہ فاطمہ جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ اسماء بنت امیس زوجہ حضرت جعفر آج سخت غمزدہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ذوالقعدہ 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ صلح نامہ حدیبیہ کی شرط کے مطابق 3 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید احد کی کمسن صاحبزادی امامہ یا میرے چچا کہتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت وہ یا اخی یعنی اے بھائی کہہ رہی تھیں۔ فی الحقیقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی اور خالہ زاد بھائی بھی تھے اور چچا بھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے چچا بھی ہوتے تھے اور بھائی بھی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، انہوں نے امامہ کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا کہ یہ تمہاری بنت عم ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بڑے لطف و محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا، لیکن بعد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امامہ کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، کیونکہ ان کی زوجہ اسماء بنت امیس امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی خالہ تھیں۔ حضرت امامہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت امیس تھا۔ غرض حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اعزاء و اقربا سے نہایت اچھے تعلقات تھے۔ وہ ان سب کے ساتھ محبت اور خندہ پیشانی سے پیش آتی تھیں اور ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ وہ سب بھی سیدہ کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے اور ان سے بڑی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مکہ معظمہ میں ہی انتقال ہو چکا تھا 10 نبوت میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ اپنی شادی سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ماؤں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے رہیں۔ آگے چل کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور
کئی عقد کیے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو چکی تھی، تاہم ان کی تمام سوتیلی ماؤں سے نہایت اچھے تعلقات تھے۔ سبھی ماؤں کے نزدیک ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اور سبھی ان سے محبت کیا کرتی تھیں۔ خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے خاص تعلق تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد فضائل و مناقب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اہتمام میں خاص حصہ لیا۔ وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ عقد کے بعد فاطمہ کے لیے ایک مکان تجویز کیا گیا۔ ہم نے بتھا کے کنارے سے نرم مٹی منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے اس میں بچھائی، فرش تیار کیا، لپائی کی، پھر کھجور کی چھال اپنے ہاتھوں سے توم کے 2 تکیے تیار کیے، چھوارے اور منقے دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی ایک الگنی تیار کی، اس پر پانی کی مشق اور کپڑے لٹکائے۔ فاطمہ کے بیاہ سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ ابن ماجہ۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مکان میں گئیں، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فصل تھا۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے کبھی کبھی باہم بات چیت ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کی درخواست کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، لیکن اتفاق سے بازیابی نہ ہوئی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو وکیل بنا کر واپس چلی گئیں۔ ایک مرتبہ ایک تابعی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ہماری ماں، یہ تو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے اور دونوں میں بڑی محبت اور میل ملاپ تھا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ان دونوں کے دل باہم صاف نہیں تھے۔ ان کے اس ادعا کی تائید میں کوئی ایک بھی مستند اور صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔